بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی خصوصی نشست سوال جواب کی محفل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات پیش خدمت ہیں۔ ہمارے سامنے آج لمبی لسٹ ہے، اللہ کرے وقت پر آدھے گھنٹے کے اندر سارے سوالات جوابات پورے ہو جائیں۔ پہلا سوال جناب محمد عاطف صاحب کا ہے۔ بھائی نام کے ساتھ اپنا گاؤں پتہ وغیرہ بھی لکھ دیا کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ پوچھتے ہیں جب ہم لوگ مر جائیں گے تو کیا اکٹھا کیے جائیں گے اور کب تک؟ کیا ہم لوگ مرنے کے بعد بھی قیامت دیکھیں گے؟ آپ کا سوال تو ایسا ہے، قرآن کریم میں اس سوال کو کئی جگہ کافروں کے حوالے سے دہرایا گیا ہے کہ وہ لوگ اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں، آپ جواب میں یہ کہہ دیجئے۔ مثلا سورہ صافات میں آیت نمبر 17، 18، 19 میں یہی سوال جواب جو آپ سوال کے الفاظ ہیں تقریباً وہی اس کا ترجمہ ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، کہہ دیجیے ہاں ہاں بالکل، اور تم ایمان نہیں لاتے تو اس وقت ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اور یہ اٹھایا جانا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، آگے اسی تفصیل۔ اسی طرح آپ نے جو سوال کیا کہ کیا ہم مرنے کے بعد پھر قیامت یہ کب ہوگا، تو سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 68 میں رکوع نمبر 4 میں آیت ہے ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جب جو ہے دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب دوبارہ پھر سب کھڑے ہو جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، سب کے سب جو ہے کھڑے ہو کر قیامت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سورہ یاسین شریف میں بھی ہے مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، جب قبروں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ تو بہرحال یہ سب حقیقت ہے، ایمان مفصل میں تو ہم لوگ سب ایمان لاتے ہی ہیں اس کو۔ میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو ان سوال کے جواب کے حاصل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ بہرحال جو ہے یہ ہے حقیقت ہے، اور ایمان مفصل میں بعث بعد الموت کا ہم اقرار کرتے ہیں، حشر کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا، جنت دوزخ کا، قیامت کا، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اگلا سوال جناب عبدالاحد احمد صاحب کا ہے۔ کہتے ہیں حضرت کیا عورت بال کٹوا سکتی ہے؟ بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں، بعض ناجائز کہتے ہیں، صحیح مسئلہ کیا ہے؟ عورت کے لیے اپنے بال خوبصورتی کے طور پر کاٹنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کسی کی ویڈیو بھیجی انہوں نے، اور پھر ایک دوسری بھیجی جس میں ہے کہ ان کے نزدیک جائز نہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں ہم تو انہی علماء کرام کے پیچھے ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت کندھے کے نیچے سے بال کاٹ سکتی ہے۔ اگر آپ یہ موقف کو غلط ثابت کر دیں تو ہم علماء کرام کے پیچھے ہو جائیں گے جو کہتے ہیں کہ عورت بال نہیں کاٹ سکتی۔ برائے کرم اس میں کچھ ارسال کریں، کیونکہ اگر یہ موقف غلط ہوا تو اس سے رجوع کیا جائے گا۔ آپ کے مرد ہوتے ہوئے عورتوں کے بالوں کی فکر آپ کو بہت ستا رہی ہے، اور کئی کی ویڈیو آپ نے دیکھ بھی ڈالی اور بھیج بھی دی۔ بھائی کچھ چیزوں میں عورتوں کے بال کے مسئلے میں جتنی بھی آپ نے ویڈیو بھیجی ہے اس میں کچھ میں تو اتفاق ہے، کچھ چیزوں میں ہلکا سا اختلاف لگتا ہے، کوئی بنیادی اختلاف مجھے تو نظر نہیں آیا۔ پتہ نہیں آپ کو کیسے اس کے پیچھے وجہ سے آپ نے علماء کے طبقے کر ڈالے کہ یہ صحیح ہو یہ غلط۔ معمولی اختلاف میں یہ سب نہیں ہوتا کہ یہ صحیح غلط ہوا۔ یہ کہ عورتوں کے بال حج و عمرے میں تو کاٹے ہی جاتے ہیں، اس کا تذکرہ جو ہے ہی ہے حدیث پاک میں، اور حج و عمرے کے علاوہ میں اگر مشابہت کے طور پر، فیشن کے طور پر بال کاٹتی ہے تو سب کے نزدیک ناجائز ہے، منع ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی کہہ لیجئے تو منع ہے، حرام کہہ تو منع ہے۔ صرف ایک صورت رہ جاتی ہے کہ بال الجھ رہے ہیں، بڑے ہیں، زیادہ لٹک رہے ہیں، ان کو سنوارنے کے لیے تھوڑے سے بال دائیں بائیں سے کتروا لیے جائیں تو اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر تشبہ اور مشابہت والی شکل نہیں بنتی تو سب کے نزدیک گنجائش ہے، تو کوئی ایسا اختلاف تو نہیں ہے۔ آپ اس میں بھی نہ الجھیں، کسی کے بال الجھ رہے ہیں وہ کٹوائے، آپ نہ الجھیں بالوں میں۔ اگلا سوال ہے حافظ منصور عالم صاحب صلح بزرگ بہار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پوچھتے ہیں اگر رکوع یا سجدے کی حالت میں کوئی قرآن پڑھ لے تو کیا نماز ہو جائے گی یا اس پر سجدے سہو واجب ہوگا؟ قرآن پڑھنے کے لیے قیام ہے، قیام کی حالت میں قرات کی جاتی ہے۔ اگر کوئی قرات رکوع میں سجدے میں کر لے گا اور ایک آیت کے برابر رکوع سجدے میں تلاوت کر لی تو سجدے سہو واجب ہو جائے گا۔ ہاں اگر ایک آیت سے کم ہے یا کوئی ایسی آیت ہے جو دعا کے طور پر پڑھی ہے، ربنا آتنا پڑھ لیا رکوع میں سجدے میں دعا کے طور پر، تلاوت قرآن کی قرات کے طور پر نہیں، تو پھر سجدے سہو واجب نہیں ہوگا۔ اگلا سوال اسماعیل بھا سورت گجرات سے
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں میرا سوال ہے کہ گھر کے پاس کی سرائے مسجد میں اوپر والے حصے میں مدرسہ چلتا ہے. مدرسے کے بچے نیچے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور اپنی الگ الگ جماعت بنا کر سرائے مسجد سے باہر پڑھتے ہیں, تو کیا فرض نماز اس طرح سے الگ الگ 4-5 جماعت بنا کر پڑھ سکتے ہیں؟ سرائے مسجد میں اوپر والے حصے میں بنا کر بنا کرائے دیے مدرسہ چلانا کیسا ہے؟ لائٹ, فین, پانی وغیرہ مسجد کا استعمال ہوتا ہے, طلبہ سے فیس بھی لی جاتی ہے. جزاک اللہ. یہ جو کئی جماعتیں کر رہے ہیں طلبہ کی مسجد کے نیچے نماز میں شامل نہ ہو کر کے, آپ خود ان کی وجہ دریافت کریں. اگر کووڈ کے حالات کی وجہ سے ہے تب تو مجبوری ہے, یا اور کوئی تربیت طلبہ کی یا کوئی مصلحت ہے, تعلیم وغیرہ کی مصلحت, تو بہرحال کوئی اگر جائز مصلحت ہے جس کی وجہ سے جماعت کو, مسجد کی جماعت کو ترک کیا جاتا ہو تو گنجائش ہوگی. ورنہ طلبہ ہوں, بڑے ہوں, چھوٹے ہوں, مسجد کی جماعت کا چھوڑنا گناہ ہے, اس سے ان کو احتیاط کرنی پڑے گی. اور اگلی بات جو آپ نے لکھی ہے کہ بنا کرائے دیے مدرسہ چلانا مسجد میں کیسا ہے؟ اگر مدرسہ دنیاوی تعلیم نہیں, دینی ضرورت کے لیے, قرآن و حدیث کے تعلم کے لیے ہے, تو یہ مدرسہ چلانا, اگر اور مدارس نہیں ہے وہاں قرب و جوار میں, اور اتنی معاشی حالت بھی جو ہے کمزور ہے کہ مسجد میں مدرسہ چلانا پڑ رہا ہے, تو دینی مصلحت سے مدرسے میں بنا کرائے کے بھی مدرسہ چلایا جا سکتا ہے. اور اگر گنجائش ہو جائے, فیس وغیرہ جب لی جا رہی ہے تو اتنی گنجائش ہو جائے کہ اس میں مسجد کی جو ضروریات استعمال ہو رہی ہیں, لائٹ ہے, پنکھے وغیرہ ہیں, تو اس کے مدرسے والوں کو کچھ پیسے مسجد میں خرچ میں شامل کر دینا چاہیے تاکہ اشکال باقی نہ رہے. باقی کرائے پر مسجد کو نہیں دیا جا سکتا, ضروریات میں تعاون کیا جا سکتا ہے. اگلا سوال بنت نور چشم, فیض گنج, کانپور. مفتی صاحب, خواتین کو نماز میں نیت کس طرح باندھنا چاہیے؟ پہلے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت رکھ کے نیت باندھ لیتے تھے, پھر پتہ چلا کہ سیدھے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے الٹے ہاتھ کی کلائی کو پکڑ کے حلقہ بنایا جائے گا. اس میں سے خواتین کے لیے کون سا طریقہ درست ہے؟ آپ اس مسئلے پر روشنی ڈالیں. خواتین کے لیے حلقہ بنانا یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے الٹے ہاتھ کی کلائی کو پکڑ کر کے حلقہ بنانا, یہ خواتین کے لیے نہیں ہے. جس طرح کے طریقے سے خواتین کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا نہیں ہے, بلکہ خواتین کے لیے تو یہ ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھیں گی اور ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ لیں گی اس طریقے سے, یعنی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر ایسے رکھ لیں گی. ان کو جو ہے یہ پکڑنا نہیں ہے بلکہ یہ سیدھے ایسے رکھ لینا ہے اور سینے پر ایسے ہاتھ باندھنا ہے ان کو. یہ عورتوں کے لیے ہے. باقی مردوں عورتوں کی نماز میں فرق کی ایک ویڈیو ہماری آ چکی ہے, اس کو ڈسکرپشن میں دیکھ لیجئے گا. مردوں عورتوں کی نمازوں میں کئی جگہ فرق ہے. اگلا سوال سدرا خان کا سوال بہت لمبا ہے. انہوں نے اسلام میں غلام اور باندی کا کیا تصور ہے, اس موضوع پر ایک تفصیلی محض عقلی ویڈیو بنا دیں تاکہ ملحدین کے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں. جیسے خواتین کو باندی بنانے کی ضرورت کیا تھی, خواتین کو ان کے گھر واپس کیوں نہیں کر دیا گیا, اسلام نے غلامی کے کلچر کو فروغ کیوں دیا, باندی سے نکاح کے بغیر ہم بستری درست کیوں ہے, وغیرہ وغیرہ. کیا آج بھی اگر جہاد کے نتیجے میں دشمن مرد و خواتین پکڑے جائیں تو کیا دوبارہ غلامی کا کلچر زندہ ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اس حکم کا ناسخ کون ہے؟ اقوام متحدہ. تقی عثمانی صاحب نے بھی ایسا ہی کچھ لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کی وجہ سے اب غلام باندی بنانا درست نہیں ہے. اس طرح کی انہوں نے ایک لمبی تفصیل لکھی ہے اور اعتراضات کا غلام اور باندی کے مسئلے پر اعتراضات کا ایک پورا پلندہ انہوں نے پیش کیا ہے. ہم بہت تفصیل سے تو جواب اس موقع پر نہیں دے سکتے. ہم خلاصے کے طور پر عرض کریں گے کہ جو خواتین مرد بن کر کے میدان جہاد میں آ جاتی تھیں اور وہ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑا کرتی تھیں, تو پکڑے جانے پر اسلام نے انہیں قتل کرنے کا حکم نہیں دیا, جیل میں ڈالنے کا حکم نہیں دیا. وہ بھی فائدہ اٹھائے اور جو قیدی ہیں اور جن کے قید میں وہ بھی فائدہ اٹھائے. اس کے لیے اس کلچر کو جو اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں چلا آ رہا تھا اس کو باقی رکھا ہے. غلامی کا مسئلہ اسلام نے شروع نہیں کیا ہے. یہ غلط فہمی دور کر لیں آپ کہ اسلام نے غلامی اور باندی کے مسئلے کو, غلام اور باندی کے مسئلے کو, اس کلچر کو فروغ دیا. جھوٹ ہے یہ الزام ہے اسلام پر. اسلام نے اس کلچر کو ختم کرنے کا اور اس کے حقوق بیان کرنے کا حکم دیا ہے. ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح غلام اور باندی
زمانے جاہلیت میں ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا تھا اس برتاؤ سے روکا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات سے پہلے جو وصیت فرمائی ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اس میں غلام باندی کے حقوق کی یاد دہانی کرائی ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام اور باندی رکھے ہیں، کیا معاملہ کیا آپ نے؟ زید بن حارثہ غلام ہو کر پکڑ کر آئے تھے، آپ نے آزاد کر دیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ غلام کو تو اپنا بیٹا بنایا جا رہا ہے، حضرت جویریہ ماریہ قبطیہ کو تو اپنی بیویوں کے لیے ماں بنایا جا رہا ہے، ان کو آزاد کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسی آپ بات کرتی ہیں کہ جو ہے اسلام نے غلام اور باندی کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے؟ اس کے علاوہ اسلام نے قدم قدم پر حقوق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کہ ان کو جو تم پہنو وہ پہناؤ، جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، اور ساتھ ہی ساتھ قدم قدم پر ان کو آزاد کرنے میں ثواب رکھا ہے۔ غلام آزاد کرو اتنا ثواب، باندی آزاد کرو اتنا ثواب، تو اس کو کہیں گے کہ اسلام نے فروغ دیا ہے؟ یہ الزام ہے۔ آپ جو ہے اصل میں لگتا ہے غیروں کی کتابیں پڑھتی ہیں، اسلام کی کتابیں نہیں پڑھتی ہیں۔ غیروں سے دین سیکھیں گے جو اسلام دشمن کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، تو آپ کو ایسے ہی اس قسم کے اشکالات پیش آئیں گے۔ اقوام متحدہ نے کسی شریعت کے حکم کو منسوخ نہیں کیا، نہ کر سکتی ہے، لیکن شریعت میں جو جنگ کے حالات ہوتے ہیں، غلام قیدی کا مسئلہ اور جنگ کے حالات سے متعلق ہے، اس میں معاہدے کی پاسداری کی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ نے جو بین الاقوامی معاہدہ بنایا ہے، اس معاہدے میں مسلمان اگر کوئی معاہدہ کسی قوم سے کر لیں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، خود قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی صلح کی بات ہو رہی ہے تو تم اس میں صلح کے تم بھی پابند ہو، تو یہ بھی اسلامی کا حکم ہے۔ اس میں جو ہے غلامی کے حکم کو منسوخ نہیں کیا جائے۔ خدا نخواستہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے تو غلام و باندی کے حالات آ جاتے ہیں، تو وہ حکم منسوخ نہیں مانا جائے گا، اس کا کوئی ناسخ نہیں ہے، حکم منسوخ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ منسوخ بئی معنی کہ عمل جب ہی کیا جائے گا جب کوئی معاہدہ اس کے خلاف موجود نہ ہو۔ معاہدہ موجود ہے اس لیے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ باقی اور بھی چیزیں ہیں۔ باندی کی خرید فروخت کی اجازت تھی، تو جب باندی کی خرید فروخت کی اجازت تھی تو اس میں باندی کا دیکھنا، اس لیے جو چیز خریدی جائے گی، جو چیز بیچی جائے گی، اس میں دیکھنا بھی ہوگا، اس کا بھاؤ بھی لگے گا۔ تو اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ رنڈی خانہ بنا دو، چکلے قائم کر لو۔ اسلام نے تو بے حیائی کو روکا ہے۔ باندی کو خریدو، پیسہ خرچ کرو، نکاح میں بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور نکاح کو جو ہے حلال کر کے جو ہے جنسی تسکین کی جاتی ہے، تو باندی بھی ایک ذریعہ تھی۔ تو اس میں آپ کو کیا اشکال کی بات پیش آ گئی؟ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر باندی کے شان میں کوئی بات کہہ دی ہے، تو اسلام میں باندی میں اور آزاد میں جو فرق ہے وہ فطری فرق ہے، تو اس فرق کو باقی رکھنے کے لیے اشتباہ پیش نہ آئے، لوگوں کو دھوکہ نہ لگے کہ یہ آزاد ہے کہ باندی ہے، اس کے لیے اگر اوڑھنی وغیرہ کے لیے ہٹانے کا حکم دے دیا تو یہ تھوڑی ہے کہ اس سیرہ کھلوا دیا نعوذ باللہ، یہ بات نہیں ہے۔ یہ آپ جو بالکل غلط جو ہے ترجمانی کر رہی ہیں کہ اسلام میں ایسا ہے ایسا ہے۔ اس لیے بہرحال کچھ باتیں آپ سے عرض کی گئی ہیں، تو اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات فرمائی، اس کا بھی کوئی خاص پس منظر ہے، اس پس منظر میں بات کو سمجھا جائے گا، اس سے کٹ کر بات سمجھیں گے تو آپ کو اشکالات پیش آئیں گے۔ بہرحال یہ کچھ خلاصہ تھا۔ ہم آپ کی پوری لمبی ویڈیو نہ سوال کی پڑھ سکتے ہیں، نہ جو ہے پورا تفصیلی جواب دے سکتے ہیں، لیکن جتنی باتیں عرض کی گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کافی ہوں گی۔ اگلا سوال شاہین ناز، کینسر کے مریض غربت کی وجہ سے علاج نہیں کروا پاتے، لاکھوں غریبوں کی موت ہو جاتی ہے، غریب انسان کی زندگی کتے سے بدتر ہو چکی ہے، قرآن کے پاس اس پریشانی کا کیا حل ہے؟ قرآن کیا سیکھ دیتی ہے؟ قرآن کریم میں آیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی مرض دیتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ تو قرآن میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مرض آیا تو اللہ سے شفا بھی مانگو، اور حدیث پاک میں اس کی تشریح میں آیا کہ اللہ نے جو ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر مرض کے لیے اللہ نے علاج رکھا ہے، علاج ڈھونڈو، علاج کرو، اور جو تکلیف بیماری آئے اس کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے کہ سورہ حدید میں رکوع نمبر 3 میں آیت نمبر 22 میں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ جو تکلیف بیماری تمہاری جانوں میں لاحق ہو رہی ہے یا اجتماعی طریقے پر روح زمین میں پیش آ رہی ہے، یہ سب پہلے سے لکھی ہوئی ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم حد سے زیادہ غم اپنے اوپر مسلط نہ کرو۔ یہ سب عارضی ہے، وقتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیماری کا بیان کیا ہے، اس سے عبرت حاصل کر لیں۔ تو قرآن کریم نے جو ہدایات دی ہیں موٹی موٹی کہ اس پر عمل کرنا چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ دنیا ویسے بھی ختم ہونی ہے، موت ویسے بھی آنی ہے۔ کینسر سے اگر موت آ جا رہی ہے تو کون سی مصیبت ہو جا رہی ہے؟ بیماری سے موت آ رہی ہے۔ یہ بیماری تو رافع درجات ہے، کفارہ سیئات ہے، گناہ زائل ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو بیماری سے کہیں اسلامی نقطہ نظر سے بہت بڑا نقصان نہیں ہے۔ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ
کہ زندگی دنیا کی ہی سب کچھ ہے، وہ البتہ جو ہے یہ اس بیماری کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ زندگی ختم ہو گئی، کچھ بن نہ پایا۔ اصل چیز زندگی تو آخرت کی ہے، وما الحیات الدنیا الا جو ہے متاع قلیل، یا یہ کہ وان الآخرۃ لہی الحیوان، کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، لہٰذا اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اگلا سوال امان اللہ صاحب کا ہے، پوچھتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھنا کیسا ہے؟ مستحبات میں سے، نوافل میں سے جب مسجد میں جائیں تو یہ گویا اللہ کے دربار میں حاضری کی سلامی ہے۔ تحیۃ المسجد کو دوسرے لفظوں میں کہیں اللہ کے دربار کی سلامی۔ جب بھی مسجد میں گئے، مکروہ وقت نہیں ہے، وضو کی حالت میں ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، بشرط ایک جماعت وغیرہ نہ کھڑی ہو گئی ہو، موقع محل ہو۔ سدرہ خاں جن کا ایک سوال جواب اوپر آ چکا ہے، ان کا ایک اور سوال ہے، کہتی ہیں سحر کی کیا حقیقت ہے؟ ملحدین اشکال کرتے ہیں کہ ہم ملحدین پر کبھی سحر کا کوئی اثر نہیں ہوا، ساحروں کو چیلنج ہے کہ ہم پر جادو کر کے دکھائیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا۔ مسلم قوم میں بھی جادو ٹونے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ جادو ٹونے کی زنجیر نے مسلم قوم کو کس طرح جکڑ لیا ہے، اس کا اندازہ مسلم محلوں کی گلی گلی میں جھاڑ پھونک کرنے والے مولویوں کی در و دیوار پر لگے ہوئے بورڈ سے لگایا جا سکتا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ اگر واقعی جادو کا وجود نہیں ہے جیسا کہ ملحدین کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو گیا؟ اور اگر وجود ہے تو ملحدین پر جادو کیوں نہیں ہوتا، صرف مسلمانوں پر ہی کیوں ہوتا ہے؟ اگر وجود ہے تو خلق سحر کا فائدہ کیا ہے؟ وجود کے قائلین کی زندگی کو مزید تنگ بنانا، اگر سحر کا وجود نہ ہوتا تو نقصان کیا ہوتا؟ اس طرح کے جو ہے انہوں نے پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے لکھا ہے منکرین پر اس قسم کی چیزوں کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کو پتہ نہیں کیوں جو ہے یہ قرآن پڑھا ہے یا قرآن ان کے سوال سے تو لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کا مطالعہ بہت ہے اور انہوں نے بہت سی چیزوں کو جو ہے انہوں نے پڑھ رکھا ہے اور بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ قرآن کی بنیادی تعلیمات ان کے ذہن سے اوجھل ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ نے جو سحر کے بارے میں کہا کہ اسلام میں سحر کی وجہ سے یہ نقصان ہوا، مسلم قوم میں اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو آپ کو یہ سب اشکالات پیش نہیں آتے۔ پہلا پارہ آپ نے پڑھا ہوتا، اس کا ترجمہ پڑھا ہوتا، سورہ بقرہ کے اندر جو ہے آیت نمبر 70 کے اندر تذکرہ ہے سحر کا، لیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ آپ اس کو جھٹلا دیں گے کہ سحر نہیں ہے وہ۔ اسی طریقے سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ آپ نے نہیں پڑھا کہ جو مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر لوگ آئے تھے، تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ جادوگر نہیں تھے۔ تو کیا آپ اس کو جھٹلا دیں گے کہ جادو بے حقیقت چیز ہے؟ اور کیا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا 16 پارے میں کہ سارے جادوگر ایمان لے آئے تھے؟ تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو جادوگر ہیں وہ غیر مسلمی زیادہ ہیں۔ یہ آپ کا اشکال ہی غلط ہے کہ مسلمانوں میں جادوگر زیادہ ہیں۔ ایمان تو بعد میں لا رہے ہیں، جادوگر وہ پہلے تھے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ایمان بعد میں لا رہے ہیں، پہلے وہ غیر مسلم ہیں۔ تو غیر مسلموں میں، یہودیوں میں، کافروں میں جادو کا وجود زیادہ ہے، سحر کا وجود زیادہ ہے۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ ان میں اس کا وجود نہیں ہے۔ مسلمانوں میں تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، جو اس کا شکار ہو جاتے ہیں، غیر مسلم جادو کر دیتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام پر جادو مسلمانوں نے تھوڑی نہ کیا تھا، یہودیوں نے کیا تھا نا۔ تو بہرحال ہمیں تعجب ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کا مطالعہ ریئیکشن آپ کو کر رہا ہے، آپ جو ہے غلط سلط چیزیں پڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اشکالات پیش آ رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی ہے اسلام اور عقلیات میں، وہ یہ کہ وہم میں لوگ مبتلا نہ ہوا کریں، لوگ جو ہے خام خواہ توہم کا شکار نہ ہوا کریں، بلکہ اللہ نے جو ہر انسان میں جو دفاعی قوت اور یہ پوزیشن رکھی ہے اس کو کام میں لایا کریں تاکہ وہم کا علاج ہو جائے۔ بعض دفعہ سحر نہیں ہوتا، وہم ہوتا ہے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے یہ چیزیں کارآمد ہوتی ہیں۔ ورنہ بہت سے لوگ خام خواہ جادو کا اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم پر کسی نے کچھ کر دیا، حالانکہ کچھ نہیں ہوتا ہے، بس وہ ذہن کا ایک دباؤ ہوتا ہے، خام خیالی ہوتی ہے، وہم ہوتا ہے۔ تو اس وہم کے لیے کہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ لوگ پہلے اپنے آپ کو جو ہے مطمئن کریں کہ نہیں مجھے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن اگر واقعتاً کچھ ہو جائے تو ایسا نہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سحر کا آپ انکار نہیں کر سکتی ہیں، قرآن پڑھیے آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اگلا سوال جناب عبدالعظیم صاحب کہتے ہیں، ایک کتاب انہوں نے بھیجی ہے دعاؤں کی،
کہتے ہیں اس کتاب کو 1-2 دن پہلے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ بہت زیادہ شیئر کیا گیا. اس میں قرآن سے اور حدیث سے ماخوذ مختلف حالات میں پڑھنے کے لیے کچھ دعائیں ہیں. دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں کچھ دعائیں بنا حوالے کی بھی درج ہیں. برائے مہربانی ایسی کوئی دعا جو بنا حوالے کے ہے جس کا معنی غلط ہے آپ کو ملے تو رہنمائی فرمائیں. اس کتاب کو بہت زیادہ تعداد میں شیئر کیا گیا ہے. کچھ غلطی ہوگی تو کافی نقصان ہو سکتا ہے. کتاب میں ویسے تو 73 پیج ہیں لیکن دعائیں چھوٹی ہیں اور 80-90% دعائیں قرآن و حدیث سے ہی ہیں. تو 3-4 ہی دعائیں ہیں اس طرح کی جن کے بارے میں اشکال ہے. تھوڑا امید کرتے ہیں کہ آپ کے نہایت قیمتی وقت کا زیادہ حرج نہیں کریں گی. یہ کتاب میں نے جو ہے دیکھ لی سرسری طور پر. دعا کے لیے قرآن و حدیث میں آنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی دعا بغیر حوالے کے بھی ہے اور اس کے معنی بھی اس میں دیے ہوئے ہیں, معنی صحیح ہے, تو اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. اور جو قرآن و حدیث کی دعا ہے تو اس میں تو کیا کہنا, ان کو پڑھنا ہی چاہیے. اس لیے کل ملا کے یہ کتاب معتبر ہے, آپ اس کی دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں. اگلا سوال ہے عفان عالم بارہ بنکی. کہتے ہیں حضرت پے ٹی ایم اور فون پے وغیرہ پر بل کیا لکھا ہے, بل پے کرنے کے بعد یا کسی اور طریقے سے جو کیش بیک ملتا ہے اس کا اپنے استعمال میں لانا کیسا ہے. یہ کیش بیک کمپنیوں کی طرف سے انعام ہوتا ہے تاکہ ان کا یہ جو ایپ ہے یہ فروغ پائے, اس انعام کو حاصل کر سکتے ہیں. جائز ہے, اس کا استعمال کرنا صحیح ہے. اگلا سوال محمد آیان پوچھتے ہیں کہ آپ سے سوال پوچھنے کا کیا پروسیس ہے. تو کمنٹ میں آپ کو جو آپ نے پوچھا ہے, اصل میں کمنٹ میں ہی سوالات پوچھے جاتے ہیں. اس کا ایک ڈسکرپشن میں آپ کو اس کی ایک جو ہے ویڈیو بھی دے دی جائے گی جس میں سوال پوچھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. اگلا سوال ہے, نام نہیں ذکر کیا ہے, کہ میں اور میرے کچھ دوست اسکول میں کلاس سے چاک لے کر ایک دوسرے پر مار کر کھیلتے ہیں اور چاک ٹیچر کی پرمیشن کے بغیر لیتے ہیں, تو کیا اس پر بھی چوری کا گناہ ہوگا؟ گناہ تو ہوگا, چوری کا نہیں ہوگا, بلکہ بلا اجازت کے چیز کو استعمال کرنا اور اس کو اسراف کرنا, ضائع کرنا, اس کا گناہ ہوگا. احتیاط کرنا چاہیے, اپنی چیز سے کھیلے, اور اس طرح کا کھیل جس سے مال ضائع وہ کھیلنا بھی نہیں چاہیے. اگلا سوال زاہد عالم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک بات واضح کر دیجئے, کیا نوالا 32 مرتبہ چبانا چاہیے؟ کیا اس کی کوئی سند ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. 32 مرتبہ چبانے کا تو ذکر نہیں ہے. حدیث پاک میں جو ذکر ہے وہ زیادہ چبانے کا, کہ خوب نوالا چبا کر کھایا جائے تاکہ زیادہ اس میں لعاب شامل ہو کر کے زود ہضم کا سبب بنے, جلدی کھانا ہضم ہو جائے. اگلا سوال جناب شعیب جمال صاحب, کہتے ہیں روز قرآن پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ صرف پنسورہ پڑھا, خاص کر کے جمعہ کو صرف سورہ ہی پڑھ لی, یعنی جیسے سورہ کہف اور بھی سورہ پڑھ لی, تو کیا اس کی گنتی قرآن پڑھنے میں نہیں ہوگی؟ تو کیا یہ صورتیں قرآن کی صورتیں نہیں ہیں؟ بھائی یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں تب بھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں, اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. موقع ملے تلاوت بھی کریں, ورنہ جو مخصوص فضائل صورتوں کے ہیں ان سے کام چلا لیں. اگلا سوال اخت عزیر صاحبہ کا ہے. اخت اشتیاق بھی لکھا ہوا ہے اس میں, ہو سکتا ہے دونوں کا سوال ہو. مفتی صاحب ایک سوال تھا, جن سے حدیث شریف پڑھتے ہیں وہ معلمہ اپنی آواز کے پردے کا خیال رکھنے کو بولتی ہیں, تو وہ الحمدللہ ہم رکھتے ہیں, لیکن بیچ میں کچھ عذر کی وجہ سے ان کی کلاس کی ریکارڈنگ کر لی تھی. آٹو ریکارڈنگ خود ہی سنتے تھے, کسی کو نہ سنایا نہ فارورڈ کیا, بس خود سن کر کام کر کے ڈیلیٹ کر دیتے تھے. لیکن اب ایک نے ان سے پوچھا کہ باجی ریکارڈنگ کر لیں آپ کی, کسی کو بھیجنا ہے, تو انہوں نے منع کر دیا. تو پھر ہم بھی رک گئے. ہم نے ایک دن پوچھا کہ کسی کو نہیں بھیجیں گے؟ تو بولی ہم خود بھیج دیں گے آپ کو, اور انہوں نے بھیجا مجھے. تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو پہلے ریکارڈنگ کی ان کی ہم نے, کیا ان ریکارڈنگ کے بارے میں ہمیں ان کو بتانا ہوگا یا معافی مانگنی ہوگی؟ جبکہ ریکارڈنگ کی کوئی بات ہی نہیں ہے. انہوں نے تو آواز کا پردہ کہا تھا, اور ہم منع کرنے کے بعد ریکارڈنگ نہیں کرتے ہیں. اچھا ہے, آپ بہت احتیاط سے عمل کر رہی ہیں, اور ان کی اجازت کے بغیر ریکارڈنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن ان کے علم میں چیز نہیں آئی ہے کہ آپ نے ریکارڈ کیا تھا, آپ نے ڈیلیٹ کر دی ہے, تو اب ان کو بتانا یا ان سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انہیں معلوم ہو جائے تو پھر آپ سوری بول دیں. اگلا سوال جو ہے بشیر احمد صاحب کا ہے. پوچھتے ہیں کیا کرسی پر بیٹھ کر پیر پر پیر رکھ کر تلاوت کلام پاک صحیح ہے یا غلط؟ یہ تھوڑی بے ادبی معلوم ہوتی ہے. کرسی پر اگر عذر کی وجہ سے بیٹھا گیا ہے اور پیر پر پیر رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, تو بیٹھنے میں بھی ادب کا طریقہ جہاں تک ہو
اس حد تک جو ہے ادب کا لحاظ کرنا چاہیے. باقی کوئی ایسا گناہ بھی نہیں ہے. تلاوت بہرحال کریں, پیر پر پیر رکھ کر نہ کریں تو اچھا ہے. اگلا سوال کمال احمد صاحب ہمایوں باغ چمن گنج کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, ایک شخص پیشے سے فارماسسٹ ہے, یعنی فارمیسی کیا ہوا ہے, کیا وہ اپنے لائسنس کو کسی میڈیکل اسٹور پر کچھ معاوضے کی شکل میں دے کر کچھ رقم ہر ماہ حاصل کر سکتا ہے؟ کیا یہ پیسہ اس کے لیے شریعت کی روح سے جائز ہوگا؟ مہربانی فرما کر اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں. یہ دھوکہ اور خیانت ہوگی, اور قانون جو ہے اس قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا. شریعت کہتی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. شرعی اعتبار سے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا, لیکن دوسرے کے لائسنس کو استعمال کر کے میڈیکل اسٹور کھولنا اور پھر اس کا پیسہ لینا, یہ قانونی اعتبار سے یہ غلط ہوگا. اس لیے قانون اور شریعت کے اعتبار سے بھی اس میں قباحت ہے کچھ نہ کچھ, اس لیے بچنا ہی ضروری ہے, بچنا ہی میں احتیاط ہے. مسائل سولو چینل کی طرف سے ایک سوال آیا. کہتے ہیں مفتی صاحب, کوئی اگر ادھار مال لیتا ہو اور اپنی طرف سے وہ کچھ پیسے ڈسکاؤنٹ کر لیں اور ہم بھی راضی ہوں کہ کوئی بات نہیں ہے, تو ڈسکاؤنٹ کی رقم ان کے لیے جائز ہوگی یا نہیں؟ یہ سوال صاف نہیں ہوا. اگر یہ مطلب ہے کہ نقد کچھ پیسے کم دے کر کے ہم رقم چھڑوا لیں اور وہ دوسرا بھی راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے تم نقد پیسے دے دو, کم پیسے دے دو, اب چلے گا, تو یہ اس طرح عہد معاہدہ کر کے لینا دینا یہ سود میں داخل ہو جائے گا. غالباً ویڈیو میں بھی یہی بات کہی گئی تھی. لیکن اگر اپنی طرف سے آپ نے کہا کہ ہم یہ پیسے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہماری طرف سے اب اتنی رقم ہے اور اتنی رقم میری طرف سے آپ کو چھوڑ دی جا رہی ہے, کچھ معاہدہ طے نہ ہو اس طرح کا, بلکہ خود اپنی طرف سے پیشکش کر دی جائے اور جس کا حق ہے وہ اپنی رقم چھوڑ کر کے کچھ رقم لے کر کے باقی معاف کر دیتا ہے, تو یہ ثواب کا کام ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. آخری سوال, ایک اور سوال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون کا نکاح ان کی مرضی کی جگہ نکاح کرا دیا تھا, ان کی مرضی کے بغیر ہوگا یا کیا لفظ ہے, اس میں تو لکھا ہے ان کی مرضی کی جگہ کرا دیا تھا, اور جن صحابی سے نکاح ہونے والا تھا وہ امیر تھے, لیکن جن سے کرایا وہ غریب تھے. لیکن مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان ہے کہ لڑکی کا نکاح اس کے برابر والے لڑکے سے ہو یا اس سے زیادہ ہو ہر چیز میں, تو اس حدیث کی وضاحت کر دیجئے کہ ہمارے نبی نے کیسے غریب صحابی سے کیسے شادی کرا دی. دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں, ایک ہوتے ہیں شریعت کے اصول, ایک اس سے کچھ اصول سے ہٹ کر مستثنیات ہوتے ہیں, خصوصی حالات ہوتے ہیں, کچھ تقاضے ہوتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو ہے پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش جو ایک مالدار و حسین خاتون تھی, ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے جو غلام تھے اور بعد میں آزاد کیے گئے تھے زید بن حارثہ سے کرا دیا تھا. اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے اور بھی نکاح کرائے. تو کچھ خصوصی حالات ہوتے ہیں, کچھ تقاضے ہوتے ہیں, اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم داماد ایسے کو بنا لیتے ہیں جو غیر برادرین بھی ہوتا ہے, لیکن کوئی جوہر اس کے اندر ہوتا ہے اس کی وجہ سے, اور پھر نبی کوئی فیصلہ کرے تو اس میں آپ کو کیا اشکال ہو رہا ہے. باقی اصول وہی ہے جو مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا کہ جوڑ ہونا چاہیے تاکہ نباہ کے چانس زیادہ سے زیادہ ہوں. لڑکی جو ہے کا نکاح ایسی جگہ کیا جائے جو لڑکا اس کے برابر کا ہو یا لڑکا اس سے اعلیٰ ہو, تاکہ لڑکی کے لیے کوئی عار و شرم کی بات نہ ہو اور اس کے لیے کوئی شرمندگی نہ ہو. بہرحال یہ سوالات کے جوابات مکمل ہوئے. امید کہ آپ نے اپنے جوابات حاصل کر کے اطمینان آپ کو ہوا ہوگا. اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو ہم انشاءاللہ پھر آگے بھی خدمت کے لیے حاضر ہیں. اب رخصت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اچھا رکھے اور ہم یہ افادہ استفادے کا سلسلہ اللہ کرے جاری رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.